جائے گا۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں پی این سی اے، جہاں پر محفل نعت کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان اور وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اس محفل میں شریک ہیں، اور اس کے بعد یہ تقریب اختتام پذیر ہوگی۔ قرآن اور صاحب قرآن کی تاریخ ایک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید خود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو تلاوت قرآن مجید نے اس حد تک اس کو محو کر دیا کہ اس کو مانگنے کا موقع نہ ملا، تو میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ سبھی سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، پر دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے۔ بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کی باتیں مطلوب سر بزم ہے ایمان کی باتیں۔ علم قرآن مبی ہے تو عمل ہے کاری، اور اس علم کے فیضاں سے عمل کا دریا ہے جاری۔ میں تلاوت قرآن مجید کے لیے جناب قاری سید کیسر محمود حمدانی صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ آئیں اور آیات ربانی کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔
الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ہمارے آج کے اس پروگرام میں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب تشریف لائے. ہم ان کو بھی دل کے تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. وَأَحْسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عیبوں سے پاک پیدا فرمایا، اور جیسا آپ نے چاہا ویسا آپ کو پیدا فرمایا. آج مبارکباد کی مستحق ہے وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان کہ جس نے بہت ہی اچھے انداز میں آج اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام اور خصوصاً بالخصوص حکومت پاکستان پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اس وین کو جو کہ 10 روزہ رحمت للعالمین کے نام پر عشرہ منایا جا رہا ہے. کالج ہوں، اسکول ہوں، گھر ہوں، الحمدللہ حضور آئے. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، اور دل کیوں نہ جگمگائیں، یہ نام ہی ایسا ہے اور یہ مہینہ ہی ایسا ہے. میں نعت رسول مقبول اور بالخصوص وہ قصیدہ بردہ شریف کے ان اشعار کے لیے اپنے ایوان میں سے دعوت دوں گا ان اشعار کے ساتھ کہ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، کیا اب بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں. آداب کا تقاضا جنبش نہ ہو بدن میں، دل رقص کر رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں. اعجاز میری مٹی اب ہو گئی سوا رت، میں کیمیا بنا ہوں دربار مصطفیٰ میں. جناب نور احمد جلال صاحب اور قاری اکرام اللہ محسن صاحب اور جناب سرور حسین نقشبندی صاحب، آپ سے التماس گزار ہوں کہ قصیدہ بردہ شریف کی خوبصورت اپنی آواز میں ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. ایوان سے میں دعوت دوں گا جناب نور احمد جلال صاحب اور ان کے ساتھی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين.
محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من رب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب نور محمد جلال صاحب اور سرور حسین نقشبندی صاحب، قاری کلام اللہ محسن صاحب. اب سلسلہ نعت کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مائک جناب نور محمد جلال صاحب کے حوالے کروں گا ان اشعار کے ساتھ کہ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، پر ہم نے سینے میں دیا آقا تیرا جلا رکھا ہے. کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، پر ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے. کوئی مفلس ہو درماندہ ہو یا بے گھر ہو، کوئی مفلس ہو درماندہ ہو یا بے گھر ہو، تو نے تو سب کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے. اور ان کے دربار کا سائل ہوں تو اونچا ہے دماغ، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے. اور بے خطر عرصہ محشر سے گزر جائے گا، بے خطر عرصہ محشر سے گزر جائے گا جس نے آقا کی محبت کو سینے میں بسا رکھا ہے. جناب نور محمد جلال صاحب. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد النبی الامی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. دے ہنر کی بھیک ہنر ورا کہ جمال فن میرا کم نہ ہو. دے ہنر کی بھیک ہنر ورا کہ جمال فن میرا کم نہ ہو. میں تو آنسوؤں سے وضو کروں تیری نعت پھر بھی رقم نہ ہو. میں تو آنسوؤں سے وضو کروں تیری نعت پھر بھی رقم نہ ہو. میں تیری گلی میں پہنچ کے بھی نہ قدم اٹھاؤں میں کیا کروں. میں تیری گلی میں پہنچ کے بھی نہ قدم اٹھاؤں میں کیا کروں. یہی سوچتا ہوں میں دم بدم یہاں تیرا نقش قدم نہ ہو. وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کے زیر اہتمام آج کی یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جمال اور اپنے پورے اعزاز کے ساتھ جاری ہے. میں سب سے پہلے وفاقی وزیر مذہبی امور و مذہبی ہم آہنگی ڈاکٹر پیرزادہ نور الحق قادری صاحب مدظ اللہ العالی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر جو آپ نے اور آپ کی وزارت نے ایک قابل قدر یہ قدم اٹھایا. اس سے پہلے 11 ربیع اور 12 ربیع الاول کی شام کو رات کو ایسی محفل میلاد کی روایت نہیں تھی وزارت مذہبی امور کے ہاں. آج یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ماحول کا اثر ہے جو پورے ملک میں اس وقت بن چکا ہے
کہ جگہ جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفلیں سجی ہوئی ہیں اور درود و سلام کے نغمے گونج رہے ہیں. فضائیں اس قدر معطر اور اس قدر خوشبودار ہیں کہ باہر نکلیں تو محسوس ہوتا ہے یہ وقت عام وقت نہیں ہے, یہ گھڑیاں عام گھڑیاں نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ خاص وقت آنے والا ہے جب کائناتوں کے سردار, جب رحمت دو عالم, جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان مبارک گھڑیوں میں ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے, ہماری بہتری کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہم اس محفل میں شریک ہیں. میں جناب عزت مآب جناب علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور, ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, اور جتنے یہاں پہ زعماء ہیں سب کے کو خوش آمدید کہتا ہوں. محفل نعت کا آغاز انشاءاللہ ہم کرنے کو جا رہے ہیں. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب پیر صاحب قبلہ کا حکم ہے, ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک کلام نعت خوانوں سے سنیں تاکہ ہم اپنے وقت کو اب پورے طریقے سے مینج کر سکیں. ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام نعت کے حوالے سے اور عوامی مجالس میں اس شخص کا ایک اپنی پہچان اور ایک دیگر بالکل منفرد پڑھنے والا بندہ جو پاکستان میں نہیں بیرون پاکستان بھی اپنی نعت خوانی اور اپنے وارفتگی کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے مشہور. میری مراد جناب الحاج گل تعارف احمد نقشبندی, ان سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نغموں سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائیں. آج ان کو کہیں جانا ہے لہٰذا انہیں ہم پہلے پڑھنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں, ورنہ وہ اپنے حسب مراتب کسی اور جگہ پہ سینئر نعت خوانوں میں پڑھتے. جناب گل تعارف احمد نقشبندی. درود پاک بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے, نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے, وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے, وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در, کھلا ہوا ہے کریم کا در, برے خزانے لٹا رہے ہیں, برے خزانے لٹا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. فلک کا سینہ دمک رہا ہے, زمین کا گلشن مہک رہا ہے, زمین کا گلشن مہک رہا ہے. چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے, چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے, حضور تشریف لا رہے ہیں. چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے. قابل توجہ شعر کہ بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے, مجھے جو دیکھا فرشتے بولے, ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو, ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو, تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو, تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں.
ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے، میری محبت کا فیصلہ ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، نبی کی توصیف اللہ اللہ کہ داد جبریل دے رہا ہے، کہ داد جبریل دے رہا ہے، ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعت سنا رہے ہیں، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، یہ تھے جناب گلطارف احمد نقشبندی، اپنے نعت خوانی کے اسلوب میں ان کی ایک اپنی پہچان ہے، علالت طبع کے باوجود اس مبارک محفل میں تشریف لائے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب نعت خوان پڑھتے ہیں نا، ان کا شعر جب آپ کو، تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی یہ داد و تحسین بڑی ضروری ہے، تب کہیں جا کے مجلس بنتی ہے۔ میں آپ کو شعر سناتا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ کس طریقے سے سنتے ہیں۔ میری سوچوں میں خوشبوؤں کا ہالہ پھیل جاتا ہے، نہیں اس طرح نہیں، ذرا تھوڑا مل کے، میری سوچوں میں خوشبوؤں کا ہالہ پھیل جاتا ہے، انہیں لکھوں تو کاغذ پر اجالا پھیل جاتا ہے، انہیں لکھوں تو کاغذ پر اجالا پھیل جاتا ہے، اور میری پہچان جب تشکیق کے لمحوں میں ہوتی ہے، میری پہچان جب تشکیق کے لمحوں میں ہوتی ہے، میرے چاروں طرف تیرا حوالہ پھیل جاتا ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ کبھی جب لقمہ تر دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں، کبھی جب لقمہ تر دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں، وہ تیری جو کی روٹی کا نوالا پھیل جاتا ہے، وہ تیری جو کی روٹی کا نوالا پھیل جاتا ہے۔ نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس بزم کے وہ ثنا خان جو ابھی دوسرے نمبر تشریف لا رہے ہیں، میری مراد جناب ندیم انور صاحب، وہ تشریف لائیں اور نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ندیم آوان، یہاں پہ انور لکھا ہوا، ندیم آوان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، خدا کا شکر ہے محبوب لا جواب ملا، کہ سب حسینوں میں جس کا نہیں جواب ملا، میں
ان کی عطا کو کیسے شمار میں لاؤں، ہمیں تو جو بھی ملا ہے وہ بے حساب ملا۔ شہر طیبہ تیرے بازار میں گہکتے ہوں گے، شہر طیبہ تیرے بازار میں گہکتے ہوں گے، تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے، ہاں تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے، مست گھنگور گٹائیں امڈ آتی ہوں گی، مست گنگور گٹائیں امڈ آتی ہوں گی، ان کے چہرے پہ اگر گیس بکھرتے ہوں گے۔ اور بہت پیارا شعر کہ ہوتا ہوگا جو کبھی ان کا گزر گلشن سے ان کے چھولنے کو سب پھول ترستے ہوں گے، جا کے جبریل نے، بہت پیارا شعر ہے، جا کے جبریل نے پھر نظر اتاری ہوگی، جا کے جبریل نے پھر نظر اتاری ہوگی، ان کے کاندھوں پہ جو حسنین مچلتے ہوں گے، ہاں ان کے کاندھوں پہ جو حسنین مچلتے ہوں گے، اور ان کے تلووں کی چمک دیکھنے والی ہوگی، ان کے قدموں سے جو نالین اترتے ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله منبر تیرا عرش بری رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین کے کھلے باب سارے فلک سے ملائک بھی سلامی کو اترے ہوئی سرورے انبیاء کی ولادت زمیں جگمگائی فلک جگمگایا زمیں جگمگائی فلک جگمگایا اجالا صداقت محبت وفا کا کراتا کراں سارے عالم میں پھیلا کراتا کراں سارے عالم میں پھیلا ہوئی جب نمودار صبح سعادت زمیں جگمگائی فلک جگمگایا زمیں جگمگائی فلک جگمگایا جو پھوٹی کرن خانہ آمنہ سے زمانہ چمک اٹھا اس کی ضیا سے ملی نو انسان کو راہ ہدایت زمیں جگمگائی فلک جگمگایا زمیں جگمگائی فلک جگمگایا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب سید ذیشان بخاری جو نعت سرا تھے. خواتین و حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے
صرف انسانوں کے مقدر نہیں بدلے بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے مقدر بدل گئے. وہ زمینیں اور وہ زمین کا خطہ جو یثرب ہوا کرتا تھا بلاؤں کا گھر، اسے مدینۃ المنورہ کر دیا. یہ حضور کی آمد کی برکت ہے. یعنی پوری روئے زمین کو رحمت، محبت، رافت اور عزت کا شرف بخش دیا. امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت شعر میں آپ سب کی سماعتوں کے لیے کہ مدینہ منورہ حضور کی آمد سے پھر ایسا مقام ملا کہ پھول تو پھول، کانٹوں کی بھی مثل کوئی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کی برکات کہ جس جگہ پہ پڑ جائیں وہ جگہ نور کا چشمہ اور نور کا مبدا بن جاتی ہے. اگلے ثنا خان کو میں دعوت دے رہا ہوں. ہمارے درمیان موجود ہیں جناب جواد کریمی صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بہت پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. تمام شرکاء محفل سے گزارش ہے کہ مل کر پڑھتے ہیں، سب کی حاضری ہو جائے انشاءاللہ. سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے. اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے. اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے. اللہ 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 لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان. جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان. سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے. اللہ 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 لا الہ الا ہو. پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول. پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول. نور کا پیکر
कर राज दुलारा हक का प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। जुल्मात से रिहाई मिली, हुजूर आए तो जुल्मात से रिहाई मिली, बशर को आलमे अनवार तक रसाई मिली, बशर को आलमे अनवार तक रसाई मिली। और बरब्बे काबा यही सच है और हकीकत है, बरब्बे काबा यही सच है और हकीकत है, जिसे हुजूर मिले हैं उसे खुदाई मिली, जिसे हुजूर मिले हैं उसे खुदाई मिली। ख़वातीन और हज़रात, आज की इस बज़्म के अगले सना खान जिन्हें मैं दावत देने जा रहा हूँ, आप सब इन्हें जानते हैं, बहुत अच्छे सना खान हैं, बड़ी छोटी उम्र से ये नात ख़ानी के साथ मुंसलिक हैं और बहुत अच्छे सलीके से पढ़ते हैं। पाकिस्तान के मारूफ सना खान जनाब अली रज़ा अरशद साहब, आपको तमग़ाए इम्तियाज़ नात ख़ानी में मिल चुका है। जनाब अली रज़ा अरशद। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान उम्मीद मग़फ़िरत है, महशर के दिन खुदा से उम्मीद मग़फ़िरत है। हूँ उम्मती नबी का बेआसरा नहीं हूँ, हूँ उम्मती नबी का। मुझे कौन जानता था, मेरी हैसियत ही क्या थी। मुझे कौन जानता था, मेरी हैसियत ही क्या थी। मैं हुजूर का सनाख़ा जब तक बना नहीं हूँ, मैं हुजूर का सनाख़ा। जब भी भिखारी बने कर आया हूँ उनके दर पर, जब भी
भिकारी बन कर आया हूँ उनके दर पर, उनकी अता से महरूम हरगिज़ रहा नहीं हूँ, उनकी अता से महरूम। यादें ही उनकी मेरी साथी हैं खलवतों में, यादें ही उनकी मेरी साथी हैं खलवतों में। ए रियाज़ मैं किसी दम तन्हा रहा नहीं हूँ, आसी हूँ और मैं कुछ। सुभान अल्लाह। ख़वातीन हज़रात, ये थे जनाब अली रज़ा अरशद जो अपने गुलहाए अक़ीदत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, 12 रोज़ा ये जो मिलादुन्नबी की तक़रीबात हुकूमत पाकिस्तान ने इसका इजरा किया और उस पर पूरे पाकिस्तान में कराची से खैबर तक और बलूचिस्तान से आज़ाद कश्मीर तक इस पर अमल हो रहा है। जगह जगह हुज़ूर आकाले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की और सीरत की महफ़िलें सज रही हैं। हर रात हर दिन कई जगहों पर सैकड़ों नहीं हज़ारों के हिसाब से महफ़िल जारी हैं। और ये माहौल उस फ़ैसले और उस तौफ़ीक़ की वजह से है जिसको हमारी हुकूमत को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एज़ाज़ बख्शा। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब इस मुस्तहसन और नेक अमल के लिए हम सब की दुआओं के हक़दार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को सलामत रखे और पाकिस्तान के वो हुक्मरान जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जिनके दिल सरशार हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमाए। मैं अगले सना खान को दावत देता हूँ, एक ऐसी आवाज़ जिससे आप और आपके दिल और आपकी समातें बहुत मानूस हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाले पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान और बहुत अच्छे नात निगार, मेरी मुराद जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाहता हूँ कि आज कम से कम जब से महफ़िल शुरू हुई है, दुरूद पाक उस अंदाज से नहीं पढ़ा गया जैसे पढ़ा जाना चाहिए। तो एक दफ़ा ज़रा मोहब्बत से ज़ौक़ से मिल के दरूद का नजराना सब मिल के सरकार की बारगाह में पेश करते हैं। मिल के ज़रा पढ़िए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन रहमते किबरिया दुरूद में है, रहमते किबरिया दुरूद में है, कुर्बते मुस्तफ़ा दुरूद में है। इससे बढ़ के हो और क्या इनाम, मेरे रब की रज़ा दुरूद में है। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला
محمد. میلاد کے موضوع پہ اپنے کہے ہوئے چند اشعار. ہمارے بخت جگانے حضور آئے ہیں. ہمارے بخت جگانے حضور آئے ہیں. ہمیں خدا سے ملانے حضور آئے ہیں. ہمیں خدا سے ملانے حضور آئے ہیں. عطا جو آپ کے ہاتھوں خدا نے کرنے تھے. عطا جو آپ کے ہاتھوں خدا نے کرنے تھے وہ بانٹنے کو خزانے حضور آئے ہیں. وہ بانٹنے کو خزانے حضور آئے ہیں. یہ کہہ کے شکر کے سجدے کیے غلاموں نے. یہ کہہ کے شکر کے سجدے کیے غلاموں نے. ہماری شان بڑھانے حضور آئے ہیں. ہماری شان بڑھانے حضور آئے ہیں. عجب سرور ہے سرور فضائے عالم میں. لبوں پہ ہیں یہ ترانے حضور آئے ہیں. لبوں پہ ہیں یہ ترانے حضور آئے ہیں. ہمیں خدا سے ملانے حضور آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب سرور حسین نقشبندی. اور اب میں صاحب صدر کی اجازت سے نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کرنے کے لیے. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا گمان تھے ایسے
کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ نہ آتے تو ہم کہیں کے نہ تھے، حضور آپ نہ آتے تو ہم کہیں کے نہ تھے۔ اور کوئی نبی نہیں میرے نبی کا ہم پایا، تمام عہد کسی عہد آفرین کے نہ تھے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، مل کے کہیے امتی امتی کہتے ہوئے سرکار۔ اللہ کے رسول اور آپ کے نبی تو آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ بھی ان کو یاد کریں نا، کہیے امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، کہیے امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔ اور سن کے سرکار مدینہ کی ولادت کی خبر، سن کے سرکار مدینہ کی ولادت کی خبر، ہر گناہگار پکارا میرے غم خار آئے، ہر گناہگار پکارا میرے غم خار آئے، کہ یہ امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔ اور پھر کسے فرش پہ عرش معلیٰ کا گمان ہوتا ہے، فرش پہ عرش معلیٰ کا گمان ہوتا ہے، لے کے دامن میں کچھ اس طرح کے انوار آئے، کہ یہ امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔ اور پھر کسے مانگنے کا ہوش رہے اے اعظم، پھر کسے مانگنے کا ہوش رہے اے اعظم، دینے بانٹنے والا اگر خود سر بازار آئے، بانٹنے والا اگر خود
سربازار آئے. آج کے آخری ثنا خان کو جو آج ہمارے سیوان میں تشریف لائے جناب سید زبیب مسعود صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور نعت کے لیے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. جناب سید زبیب مسعود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ پاتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ پاتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ پاتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ پاتے ہیں. ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے. ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے. پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ پاتے ہیں. پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ پاتے ہیں. اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام. اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام. یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ پاتے ہیں. یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ پاتے ہیں. کہکشاں راہ گزر
चांद सितारे ज़र्रे कह कशां राह गुज़र चांद सितारे ज़र्रे सब चमक कर ये दिखाते हैं कि आप आते हैं। सब चमक कर ये दिखाते हैं कि आप आते हैं। मक्ते से कबल शेर है कि दिल को जलवों की तलब आँख को तैबा की लगन। दिल को जलवों की तलब आँख को तैबा की लगन। देखिए मुझको बुलाते हैं कि आप आते हैं। देखिए मुझको बुलाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीराज बड़ी हलचल है। चांद तारों में नसीराज बड़ी हलचल है। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। जाते जाते ये मिसरा के रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। अगर आप भी कहें तो लुत्फ आ जाए। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते नाज़रीन कराम, दो रोज़ा कौमी रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का महफ़िल नात का जो सेशन था इसका इख्तिताम हुआ इन इशार के साथ कि याद रसूल पाक में जो आँख नम नहीं, याद रसूल पाक में जो आँख नम नहीं, तो जलवों की बारगाह में उसका भरम नहीं। पढ़ने लगी दरूद अगर दिल की धड़कनें, इससे बड़ा तो कोई खुदा का करम नहीं। और सरमाया-ए हयात है ये इश्क मुस्तफ़ा, सरमाया-ए हयात है ये ज़िक्र मुस्तफ़ा। टूटा ये सिलसिला तो समझ लो कि हम नहीं। और अंजुम जिसे नसीब हुआ इश्क मुस्तफ़ा, अंजुम जिसे नसीब हुआ इश्क मुस्तफ़ा, वो मोहतरम नहीं तो कोई मोहतरम नहीं, वो मोहतरम नहीं तो कोई मोहतरम नहीं। मैं अपने ऐवान से पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, आप टीवी चैनल्स में पाकिस्तानी हुकूमत ख़ास तौर पर जो इस वक्त हम अशरा रहमतुल आलमीन की बात अगर करते हैं तो बड़ी अच्छे अंदाज में तर्जुमानी करते हुए मेरी मुराद आज के इस ऐवान में हमारे मेहमान एज़ाज़
جناب علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، آپ موجود ہیں. میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہمارے سامعین کو ضرور نوازیں. جناب علی محمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح علیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر حکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور علی الکبیر الحفیظ المقیت حسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق وکیل القوی المتین الولی الحمید الموصل المبدی المعید محی الممیت الحی القیوم واجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر اول الاخر ظاہر الباطن والی المتعال البر والتواب المنعم والمنتقم وغفور رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام رب المقسط الجامع الغني مغني مانع الدوار نافع النور هادي البديع الباقي وارث الرشيد الصبور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم جب کوئی غلط بات دیکھو یا ظلم تو اس کو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، ادروائز اس کو اپنے دل میں ہی برا جانو اور یاد رکھو کہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے. ہماری یہ تمام کاوشیں جو عمران خان صاحب کو اللہ کے حکم سے وہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے انسان کے دل میں اللہ ہی خیال ڈالتا ہے، اور بڑا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے مذہبی امور کے وزیر جناب پیر صاحب کو کہ جس طرح انہوں نے سردار یوسف صاحب بھی، ان سے بھی میرا سلام دعا تھی، میں ان کے ساتھ مذہبی امور کی کمیٹی میں تھا، سردار صاحب پریڈیسیسر رہے پیر صاحب کے، لیکن جس طرح پیر صاحب آپ نے جان ڈالی ہے اس وزارت میں اور دل سے جس طرح آپ نے اس میں کام کیا ہے، جو یہ ہم نے ایک عشرہ جو ہے وہ منایا ہے، میں اسپیکر صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب آپ نے حق ادا کیا ہے اس پیر خانے کا اور ان لوگوں کی محبتوں کا آپ نے حق ادا کیا ہے جو آپ سے بیعت ہیں اور جن کی بڑی توقعات تھیں. میری جناب پیر نور الحق قادری صاحب سے ملاقات پہلی مومن ڈسٹرکٹ، جس کو اس وقت مومن ایجنسی کہتے تھے، آج سے بڑے سال پہلے الیکشن سے پہلے ہوئی، تحریک انصاف میں ہی آئے تھے. تو ان سے بڑی توقعات تھی ان لوگوں کی کہ یہ حکومت میں تو شامل ہو گئے، اب یہ کیا کریں گے. پیر صاحب جس طرح آپ نے ختم نبوت پہ کام کیا اور جس طرح ابھی آپ نے جو نوجوانوں کو ترغیب دی ہے، ابھی میں ایوان میں جب بیٹھا تھا تو ہمارے چھوٹے بھائی مراد سعید مجھے کہہ رہے تھے کہ اس تناظر میں صرف وہ خود پورے پاکستان میں 70-73 پروگرام اس وقت جب ہم بات کریں، کہہ رہے ہیں پورے پاکستان میں آج کل میں نے وہ کہہ رہے میں کی ہیں. یہ ایک ٹرینڈ ہے جی. اور یہ وہ بات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو کیا فرما رہے تھے؟ الصلاۃ
وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پہ جو سب سے کوئی بڑا تحفہ اتارا ہے، آپ اور میری تخلیق کی وجہ ہی جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا انسانی شکل میں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہی نہ ہوتی۔ پرسوں رات میں اور قادری صاحب ہم لاہور تھے، اتفاق سے وہاں بھی جیسے ادھر یہ پہنچے ہیں تو تھوڑی دیر بعد میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ ابھی بھی میں نے ان کو کہا ہے کہ دین کی محفلوں کا مزہ آپ نے مجھے دلا دیا ہے، تو ابھی آپ آگے ہیں تو پھر پیچھے میں آپ کے آ رہا ہوں۔ وہاں بھی یہ بات ہوئی، یہاں بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو محفلیں ہیں سجانا بہت عظیم و شان کام ہے، لیکن یہاں سے پھر ہم ایک میسج بھی ساتھ لے کے جائیں کہ ہم پورا سال اس پہ عمل کریں کہ آج کی رات اتنی عظیم رات ہے، کل کا دن کتنا عظیم دن ہے۔ ہمیں اپنے دادا پردادا کے آگے ناموں کا نہیں پتا، مجھے اپنے پردادا کے والد کی ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہمارا کوئی پروگرام ہوتا ہے کہ میں چیف گیسٹ ہوتا ہوں، جیسے بھی ہمارے آنریبل اسپیکر صاحب آئے ہیں یا کوئی اور، دور سے پتہ لگ جاتا ہے چیف گیسٹ کون ہے۔ دنیا کا جو چیف گیسٹ تھا، جو دنیا و مافیا کا آخرت کا چیف گیسٹ تھا، جو اللہ کے دل کا چیف گیسٹ ہے، وہ جب بیٹھا ہوتا تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان میں صحابی کون ہے۔ کبھی خود آگے چلتے تھے، کبھی صحابہ وہ پیچھے رہ جاتے تھے، صحابہ کو آگے کرتے تھے، اور پھر جو انہوں نے نسل تیار کی، جو انہوں نے قوم تیار کی، ایک ایک ہیرا، ایک ایک صحابی، ایک ایک اہل بیت، کسی ایک کو فالو کر لیں، ہماری بڑی کمائی کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں کچھ، چونکہ سیاسی محفل نہیں ہے، ہر طبقہ فکر کے لوگ ہیں، میں کوئی پی ٹی آئی یا سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس بات پہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جو ہماری بڑی خواہش ہوتی تھی، میں الیکشن کمپین میں اکثر بات کرتا تھا کہ جب ہم آئیں گے ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کو لازمی کریں، تفسیر کو لازمی کریں۔ اب آپ کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لازمی ہو گئی۔ اب آپ کا بچہ جب 9th 10th جب وہ کرے گا تو تب تک اس سیرت اس نے پڑھی ہونی ہے، 8th 9th 10th میں اس نے سیرت پڑھنی ہونی ہے۔ اس ناچیز کے ہاتھ سے اسپیکر صاحب شاید اس وقت چیئر پہ ہوں گے، جب ہم نے ایک قرارداد پاس کی کہ پاکستان کی کوئی سرکاری یونیورسٹی تب تک کسی کو ڈگری نہیں دے گی جب تک وہ قرآن اور تفسیر کا اہتمام نہ کر لے۔ آپ کی اسی اسمبلی میں اور تمام اپوزیشن اور حکومت کے تعاون، ممبران کے تعاون سے یہ وہ عملی باتیں ہیں جو آپ کو اپنے ساتھ کیری کرنی چاہیے۔ جو خاتم النبیین کی قرارداد اس دور میں پاس ہوئی ہے، آج آپ اپنے بچوں کی کتابیں ذرا کھول کے دیکھیں، جو ابھی اس سال نئی بکس آئی ہیں، کلاس 1 سے لے کے 10 تک جون سی بھی آپ نے کھولنی ہے، نئی جو بھی درسی کتب آئی ہیں، جو نیا چھاپ آیا ہے اس اس کو پھر بتانا پڑتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ کمر ٹوٹتی ہے اس سے فتنہ قادیانیت کی۔ لیکن میں ایک اور بھی دیکھیں، اس محفل میں جدھر اس حال میں ہم موجود ہیں، اس در بڑی محفلوں میں بھی آیا ہوں، آج اس کا ایک ایک اینٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوگی کہ آج یہاں پہ مجھے نہیں پتا آخری بار یہاں عید میلاد النبی سرکاری سطح پہ کب منائی گئی، لیکن اس کی ایک ایک اینٹ جو ہے وہ شکر گزار ہوگی کہ یا اللہ آج تو نے ہمیں کرم کیا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے 100 نام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف یہاں پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ حق ہے ان پتھروں کا، کیونکہ یہ پتھر بھی ثنا پڑھتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ and I have not created the heavens and the earth just for mere play۔ اللہ فرماتے ہیں تو وہ میں، چونکہ ہمارے اسپیکر صاحب بھی آئے ہیں، قاضی صاحب نے بھی بات کرنی ہے، اور ان کو پتہ ہے میں جب ان کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی 10-12 منٹ میں یہ رک جائے، کیونکہ آج بھی اسپیکر صاحب نے مجھے 2 بریکیں لگوائی ہیں ادھر ہال میں، لیکن آج بڑا تاریخی کام ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ آج اسپیکر صاحب کے تعاون سے ہم نے
کی نظر ہو گیا، لیکن پہلی بار، اور یہ کریڈٹ میرے اسپیکر صاحب کو جاتا ہے اور میرے پارلیمانی امور کے میرے سیکٹری صاحب کو جاتا ہے، جو میرے پارلیمنٹری افیئرز کے سیکٹری ہیں، اور سیکٹری نیشنل اسمبلی کو جاتا ہے، ان ساری ٹیم کو جاتا ہے کہ بڑے عرصے بعد قومی اسمبلی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ باقاعدہ آج ہم نے موشن موو کی کہ آج سپیچیں ہونی تھی اس پہ، انشاءاللہ پھر کرائیں گے۔ یہ ایک ٹرینڈ ہے جو اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے۔ جو مدینہ کی ریاست کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، پاکستان مدینہ ثانی نہیں ہے۔ کیا 27 رمضان کو یہ ملک ایوی بن گیا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی خواہش پہ نہیں بنا تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے، خراسان سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں؟ غزوہ ہند کی پریڈکشن نہیں ہے؟ ادھر ہی سے تو وہ قوم اٹھنی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رد قادیانیت، رحمت للعالمین کے پیغام کو پہنچانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانا کس نے کرنا ہے؟ سعد بن ابی وقاص تو نہیں آ رہا دوبارہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آج تو کوئی بھی عمرو بن العاص یا ہم میں سے کوئی بھی جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یا کوئی حضرت طلحہ یا کوئی حسنین کریمین تو نہیں آ رہے دوبارہ۔ آپ کا میرا کام ہے، وہ کیسے ہوگا؟ صرف باتوں سے ہوگا، ہمارا عمل اس کی گواہی کرے۔ کون سا وہ کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا کہ کیسے سونا ہے، کیسے آپ نے شادی کرنی ہے، کیسے آپ نے پھرنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کہاں کھانا ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، باپ کا بیٹی سے رویہ، بیٹی کا باپ سے رویہ، بھائی کا بھائی سے کیا رویہ ہونا ہے، ہمسائے سے آپ نے کیا کرنا ہے، دنیا اقوام عالم میں کیسے موو کرنا ہے، بزنس کیسی کرنی ہے، وعدہ جو ہے وَالْمَعْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَإِن يُ مَيْكْ پرومسز ڈو فُلفِل دیم، اس کو کیا کرنا ہے؟ ڈو وی ریئلی نو دس؟ یقین کریں ہمیں بہت سے لوگوں کو، اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم اس کا عہد کریں کہ یہ جتنے بچے ادھر بیٹھے ہیں نوجوان، اس بات کو تو عہد کریں نا، آج جتنا یہاں نوجوان بچہ اور ہمارے پیرنٹس یہاں بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، آنریبل اسپیکر صاحب، مذہبی امور کے وزیر، ان کی وزارت کے جو ہمارے افسران بیٹھے ہیں، آپ کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، ہمارے وزارت مذہبی امور کے جو افسران یہاں اور عہدیداران موجود ہیں، کہ ایک ہم عہد کریں کہ کم از کم ہم اپنے بچوں کو ایک کتاب لے کے دیں، یا جس کے پاس پیسے ہیں وہ خود ہدیہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ایک بک خود سے پڑھیں، اپنے بچوں کو تحفے میں دیں۔ اگر بچے کی سالگرہ ہے، میں اپنے بچوں کو سالگرہ پہ میں بکس دیتا ہوں، آپ بکس کا تحفہ دیں۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، باتیں تو کافی ساری ہیں، میں آج کچھ اور تناظر میں بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اسپیکر صاحب کے آنے سے میں اپنا بیان جو ہے اسپیچ بہت ہی شارٹ کرتا ہوں، صرف 2 باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں کہ میں 2 چیزیں مجھے ہمیشہ بڑا دکھ دیتی ہیں، میں جب بھی اس پہ سوچتا ہوں۔ 2 واقعات، میرے والد صاحب فوت ہوئے، میں نے خود نہلایا، خود ان کا جنازہ پڑھایا، خود دفن کیا، لیکن میں کوئی اتنا زیادہ نہیں رویا، لیکن 2 چیزیں سوچ کے انسان کو ہول آتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ پردہ فرما گئی ابوا کے مقام پہ، تو 6 سال کی عمر میں ان پہ کیا گزری ہوگی؟ اس رات کیا وہ نہیں روئے ہوں گے؟ اس رات ان کو سہارا دیا ہوگا، اور پھر یہ تکالیف آتی رہی ہیں، جس سے دل لگاتے رہے وہ جاتا رہا۔ عبد المطلب صاحب جو ہے، ابو طالب صاحب، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، پھر اپنی آنکھوں مبارک سے انہوں نے لٹی پٹی کٹی پٹی لاش دیکھی شہادت کے بعد امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی، اور پھر ان کو زندگی میں حسنین کریمین کی شہادتوں کی جو ہے وہ خوشخبریوں کو دی گئی، حالانکہ کتنا بڑا امتحان ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے، کبھی اللہ جو ہے وہ ان کو وہ نہ کرتا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ اس رات کیا گزری ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے؟ ہم کتنا اپنی خوشیوں میں خوش ہیں، مست ہیں جی، تو ان چیزوں پہ فوکس کریں۔ اور آخری وہی بات کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی وساطت سے ہمیں قرآن ملا، تو قرآن عظیم الشان میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو یہ انہو لمن المرسلین تو نہیں ہے، آدم کی تو تخلیق نہیں ہوئی۔ تو اے میرے دوستوں، میری بھائی اور بہنوں، میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، آدم کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام کی، تمام انسانوں کے باپ کی، اور اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کیونکہ لوح محفوظ میں تو اربوں سال پہلے قرآن موجود، تو اللہ کس کو کہہ رہا ہے کہ تو میرے پیغمبروں میں سے ہے؟ جی، جشن عید ناظرین، پی این سی اسلام آباد میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا ہے۔ نامور نعت خواں اپنی پرسوز آواز میں حضرت محمد مصطفیٰ وجہ وجود کائنات پر گلاہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے اس بابرکت محفل سے خطاب کیا ہے، جو آپ نے ملاحظہ کیا۔